حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ خوب آنکھوں سے لگایا گیا غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا گیا غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، آب زمزم آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، پیٹ بھر کے پیا دبا کے پیا، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، او ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھلے، چھیٹا کہاں اور موسلا دھار کدھر، فرق ہے کہ نہیں؟ چھیٹے میں اور موسلا دھار فرق ہے نا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ہے اب رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، وہ دھوم دیکھی گئے در کعبہ پہ بیتابوں کی، دیکھا نہیں تھا کعبے کے در سے دروازہ کعبہ سے لوگ کیسے چمٹے ہوئے تھے، کیسی اپنی حسرتیں نکال رہے تھے، دھوم دیکھی نا، دھوم دیکھی گئے در کعبہ پہ بیتابوں کی، اور یہاں دل تو چاہتا ہے کہ لپٹ جاؤں، دل تو چاہتا ہے بس لپٹ جاؤں، لیکن ادب اجازت نہیں دیتا، تو وہاں تو تھا وہ تو نکل گئی، اور ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، گویا کعبہ مثال بیان کی جیسے شمع، اور اس کے گرد گھومنے والے طواف کرنے والے جیسے پروانے، پروانے کی طرح مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں
دیکھو اپنی اس شمع کو پروان کا دیکھو. اور مکہ مکہ ہے، ایک نیکی 1,00,000 ہے نا، تو ایک گناہ بھی ہو گیا تو 1,00,000 ہے. بڑے بڑے مفتی فرما بردار بھی وہاں جاتے ہیں تو کانپتے ہیں، کتنا پانی ہوا ہوتا ہے. وہاں جاتے ہیں تو ان کی وہ حالت ہوتی ہے، وہ جلال ایسا ہے. اور مدینہ شریف میں ایک نیکی کرو گے تو 50,000 ملے گی، اور اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو ایک ہی ہے. شان جمال نفع جانا، شان جمال طیبہ جانا ہے نفع محض. شان جمال طیبہ جانا، میرے جانا جو ہیں ان کا جو شہر ہے طیبہ ہے. شان جمال طیبہ جانا، اس کا تو ایسا ہے کہ وہ نفع ہی نفع ہو جائے، وہاں نفع ہی نفع، وہاں پر جناب نقصان نہیں ہے. شان جمال طیبہ جانا ہے نفع محض، اور وسعت جلال مکہ میں سود و ضرر کی ہے. 1,00,000 اگر نیکی تو گناہ بھی 1,00,000 ہے. اب بندہ غور کرے، ثواب زیادہ نیکیاں زیادہ کرتے ہیں گناہ زیادہ کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگ جب جاتے ہیں نا مکہ مدینہ شریف تو مکہ جاتے ہیں اور فوراً مدینہ، زیادہ رکتے نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، اور یہاں دیکھو دیکھو یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اولی خانہ حق کی تو ضیاءیں دیکھی، پہلا گھر اللہ کا پہلا گھر کعبہ اللہ شریف، یہ پہلا آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. پہلے جب طوفان نوح آیا نا تو اس کو اٹھا لیا گیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. پہلا گھر رب کا خوب دیکھا، تو دیکھنا بھی عبادت ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اولی خانہ حق کی تو ضیاءیں دیکھی، آخری بیت نبی کا بھی تجلا دیکھو، آخری بیت نبی کا بھی تجلا دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا، کعبے کو نیا غلاف بنایا گیا، اس کو غسل دیا گیا. جب بندہ جاتا ہے نا، وہ عرفات میں ہوتا ہے نا، عرفات میں تو وہاں پیچھے سے نا وہ غلاف چینج ہو جاتا ہے اور اس کو غسل دیا جاتا ہے اور غلاف چینج ہو جاتا ہے. اور جب بندہ عرفات سے فارغ ہو کر رمی سے فارغ ہو کر جب آتا ہے نا تو زیارت کے لیے تو کعبہ ایسا چمک رہا ہوتا ہے، ایسا چمک رہا ہوتا ہے اور بڑا حسن ہوتا ہے. امام کہتے ہیں کہ زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا ہوا، یعنی کہ 100 دلہنوں کا حسن، لاکھ عروسوں کو بنایا، کہ بہت خوبصورت تھا، بہت ہی زیادہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا. ٹھیک ہے، زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. دلہا نہ ہوتا دلہن کہاں ہوتی، دلہا نہ ہوتا تو دلہن کہاں ہوتی. جلوہ فرمایا کونین کا دولہا دیکھو، جلوہ فرمایا کونین کا دولہا دیکھو. اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے حتیم میں بیٹھنا نصیب کرے.
جو حتیم میں بیٹھتا ہے نا تو لگتا ہے جیسے ماں کی گود میں آ گیا، ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ماں کی آغوش میں آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم بھی کبھی بیٹھا کرتے تھے تو مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم، مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو۔ عرض حاجت میں رہا کعبہ کفیل انجاح۔ اس کے لیے ایک روایت سنو، روایت تو مزہ آ جائے، سننے کا مزہ آ جائے، اس شعر کو سننے کا مزہ آ جائے۔ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کعبۃ اللہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے جب کعبہ شریف کو اٹھایا جائے گا نا تو کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا، دلہن کی طرح، اور اس کو اٹھا کر بیت المقدس لے کے جایا جائے گا۔ کعبے کو آپ کا نقشہ دیکھیں گے، نقشہ تو مکے اور بیت المقدس کے بیچ میں مدینہ، تو جب مدینہ شریف آئے گا نا تو کعبہ جو ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر دے گا، حضور کی بارگاہ میں حاضری دے گا اور سلام عرض کرے گا، السلام علیکم، السلام علیکم یا محمد۔ روایت تو حضور جواب دیں گے، حضور جواب دینے کے بعد حضور پوچھیں گے، اے کعبہ میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا؟ تو کعبہ عرض کرے گا، حضور آپ کا جو امتی میرے پاس آ گیا اس کے لیے میں کافی ہوں، اس کو میں کفایت کرنا ہوں، کفیل انجاح، میں اس کو کفایت کر جاؤں گا، اور جو میرے تک نہ پہنچ سکا حضور اس کو آپ کافی ہیں۔ تفسیر مظہری پڑھیں، تفسیر مظہری میں لکھی، جو حضور آپ تک مجھ تک نہ آ سکا نا تو اس کے لیے آپ کافی ہیں۔ کعبہ کہتا ہے، جی سمجھے آپ یار، اور جس کے گرد گھومتے ہو نا وہ بھی کہتا ہے حضور آپ کافی ہیں۔ اللہ کرے کوئی بات سمجھ میں آ جائے میری۔ وہ بڑے اسٹیکر لکھے ہوئے، بڑے اسٹیکر نہیں لکھے ہوئے، بڑے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ وہ کعبہ کہتے ہیں حضور جو آپ مجھ تک نہ آ سکا اس کے لیے آپ کافی ہے۔ چلو یا کعبے کی مان لو یار، ساڑی نہ منو، کعبے دی تے منو۔ عرض حاجت میں رہا کعبہ کفیل الجا، آؤ اب داد رسیے شہ طیبہ دیکھو، آؤ اب داد رسیے شہ طیبہ دیکھو۔ اللہ بار بار رسی فرمایا حجر اسود کا بوسہ، خدا کی قسم اب تو رش بڑا ہو گیا، بہت رش ہو گیا، اب تو ہمت ہی نہیں کرتے جانے کی ہم لوگ، لیکن وہ دن بھی ہم نے دیکھے الحمدللہ۔ رمضان کے مہینے میں الحمدللہ، رمضان کے مہینے میں الحمدللہ میں بوسے لیے بڑے آرام سے، وہ بھی دن دیکھے تھے۔ اور ہم نے تو الحمدللہ ایسا بھی طواف کیا ہے جو 10-12 منٹ میں پورا ہو گیا، بالکل طواف خالی، تو وہاں ایسا بھی وقت تھا۔ تو حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جس پر یقیناً 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 لا شک فی کہ میرے محبوب کے وہاں ہونٹ لگے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جہاں حضور کے لب لگے۔ تو ایک امتی جب اس تصور سے حجر اسود کو چومتا ہے کہ یقیناً یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور کے لب لگے، تو
پتا ہے پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اگر وہ عشق والا ہو، وہ اسی وقت دل کی جو ہے نا ظلمت ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے اور نور میں بدل جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ دھو چکا ظلمت دل بوسے سنگ اسود، ارے خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، وہ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، او ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو، ٹوپی اب تھام کے اب تھام کے خاک در والا دیکھو۔ ہم تو جمعہ مکے میں کریں گے، ہم تو جمعہ مکے میں کریں گے، ہاں کریں گے، تو منع تھوڑی ہے، منع تھوڑی۔ جمعہ مکہ تھا عید عبادت کے لیے، یہ دو شنبہ والا نہ آتا، پیر والا نہ آتا، دو شنبہ پیر والا نہ آتا، دو شنبے والا نہ آتا، تو جمعہ کا جمعہ مکہ تھا عید اگلے عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، کبھی سینہ کبھی پیٹ، کبھی دایاں رخسار کبھی بایاں رخسار، ہاتھ پھیلا پھیلا کر چمٹ چمٹ کر خوب نکالے ارمان، ملتزم۔ پتہ ہے ملتزم کیسی جگہ ہے؟ ملتزم کیا جگہ ہے؟ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا کہ جبریل کو دیکھوں کہاں ہے وہ کیا کر رہا ہے، فرماتے جب میں چاہا کہ جبریل کو دیکھوں تو میں نے جبریل کو ملتزم سے لپٹتا ہوا پایا اور یہ دعا کرتا ہوا پایا، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمت علی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جبریل یہ کھڑے ہو کے دعا کرتے کہ یا اللہ میں زوال نعمت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے جو انعام تو نے مجھے جو کیا ہے رب کریم، جو مہربانیاں تو نے کی ہیں اس کو مجھ سے ظاہر نہ کرنا، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمت علی۔ یہ ملتزم ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، اور ادب و شوق کا یا باہم لجنا دیکھو، ادب و شوق کا یا باہم لجنا دیکھو۔ کھڑے ہوئے نا مبارک شریف کے سامنے ہے تو شوق تو کہتا ہے جا جا لپٹ جا، اور جا لپٹ جا، شوق کہتا ہے بڑی مدت کے بعد اور بڑی آس لگا کے بڑی تمناؤں کے بعد پہنچا، جا لپٹ جا، نکال ارمان۔ اب جیسے ہی بڑھنے کی کوشش کی نا بیچ میں آ گیا ادب، بولا خبردار کیا کر رہا ہے تو، اس لائق ہے تیرا گندا وجود، اس لائق ہے کہ وہ جالو سے لگے، خبردار کھڑا ہو جا۔ پھر کھڑا ہو گیا، پھر شوق نے کہا ایک ٹرائی اور کر لیں، پھر شوق نے کہا ذرا اور کوشش تو کرو، پھر بڑھنے لگے نا، پھر ادب آ گیا، کہتا ہے کیا کر تو کر کیا رہا ہے، وہ تو اس لائق تھا کہ یہاں آتا،
کہ یہ کم کرنا ہے حضور کا، تجھے یہاں اپنے سامنے کھڑا کر دیا، یہ کم کرنا ہے، خبردار پیچھے پیچھے پیچھے۔ اب یہ شوق اور ادب کا الجھنا، وہ ملتزم ہے، وہ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پہلے تو قربانی مینا میں ہی ہوتی تھی، اب تو قربانی بھی مینا سے باہر ہونے لگی ہے۔ اب تو بس اتنی عوام بڑھ گئی ہے نا کہ وہ مینا کے حدود سے نکل گئی ہے۔ اب قربانی جو ہوگی نا وہ مینا میں سنت ادا نہیں ہو سکتی، اب اگرچہ ہو جاتی ہے، حدود حرم میں ہی ہے وہ علاقہ، لیکن وہ مینا والی سنت اب مشکل نظر آتی ہے۔ پہلے سنت مینا میں اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی تھا، اور پچھلے کئی سال تک یہ تھا الحمدللہ، ہم نے بھی خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے مینا میں، کئی ذبح کیے الحمدللہ۔ اب چونکہ وہ خیمے بھی مینا سے باہر لگنا شروع ہو گئے، وہ خیمے بھی مزدلفہ تک پہنچ گئے، کئی لوگوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، وہیں گزارتے ہیں۔ بہرحال تو جب بکرا ذبح ہونا یا کوئی جانور ذبح ہو، مرغا ذبح ہو یا مچھلی زمین دریا سے نکل کے جو تڑپتی ہے، یہ تڑپن تڑپ، اس تڑپ کو کہتے ہیں بسمل۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بسمل۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اور سینے میں تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا، تو یہ بسمل کہتے ہیں اس تڑپ۔ تو اعلیٰ حضرت یاد دلا رہے ہیں، ایک طرف کچھ سامنے کچھ تھا تو امام یاد دلاتے ہیں کہ رقص بسمل کی بغاریں تو مینا میں دیکھی، رقص بسمل کی بغاریں تو مینا میں دیکھی، اور دل خونا بابشاں کا بھی تڑپنا دیکھو، دل خونا بابشاں کا بھی تڑپنا دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کیا صدا؟ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے